Sociology of Development, Topic 28. World Convention of Sustainable Development. The theoretical framework for sustainable development evolved between 1972 and 1992 through a series of international conferences and initiatives. 1970 سے جو پالیسی میکرز ہیں، جو اکیڈیمک ڈیبیٹس ہیں، جو لٹریچر پبلش ہوا ہے، اس میں انوائرمنٹ کی سینسٹیوٹی، انوائرمنٹل ایشوز اینڈ پرابلمز کی جو ڈیبیٹس ہوتی رہیں، اس میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی رہی. لیٹر آن ان 1980 جو انوائرمنٹ کنزرویشن پہ ایک سمٹ ہوئی، کانفرنس ہوئی، اس میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات کی گئی. Until 1992, there are series of conferences, discussions, panel discussions, focus group discussions, round table discussions, policy documents, the publications, the research reports. بہت ساری ایسی چیزیں آئیں جنہوں نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پہ ڈفرینٹ کنونشنز کی بنیاد رکھی اور رول پلے کیا. The UN Conference on Human Environment held in Stockholm in 1972. 1972 میں 1972 میں اسٹاک ہوم میں سویڈن میں جو یہ کانفرنس ہوئی یونائٹڈ نیشن کی، دا کانفرنس آن دا ہیومن انوائرمنٹ. ہیومن انوائرمنٹ پہ کانفرنس ہوئی جس نے بہت زیادہ، جس میں ڈیبیٹ ہوئی سسٹینیبل سولوشنز پہ ٹو ایڈریس دا سسٹینیبلٹی چیلنج آف انوائرمنٹ، ٹو سسٹین دا انوائرمنٹ. Since then, the concept of sustainable development has accepted all over the world a desirable human condition, a society that people want to sustain because it meets their needs. Human society کو ایسے سسٹین کرنا چاہیے کہ وہ ہماری نیڈز کو میٹ کر سکے. ایک میں آپ کو ایگزامپل دوں گا کہ کیپ ٹاؤن سٹی ہے ساؤتھ افریقہ کا، لاہور کی طرح کا شہر تھا. گراؤنڈ واٹر جو تھا وہ لوگ نکالتے تھے، جیسے یہاں نلکا لگاتے ہیں، بورنگ کرتے ہیں، اپنی نیڈز پوری کرتے ہیں. ایسے ہی اسٹاک ہوم میں بھی ہوتا تھا، کیپ ٹاؤن میں بھی ہوتا تھا. لوگوں کے گھروں میں لانس تھے، سوئمنگ پولز تھے. پچھلے سال اچانک انڈر گراؤنڈ واٹر ختم ہو گیا اور وہاں ایک ڈیزاسٹر لائک سچویشن ایمرج ہو گئی. وجہ کیا تھی؟ تو جو نیچرل انوائرمنٹ تھا اس میں اتنا واٹر ریچارج نہیں ہوتا تھا جتنا یوز ہوتا تھا. تو وہاں ایک ڈیزاسٹر لائک سچویشن آ گئی ڈیو ٹو دا مس یوز اینڈ ابیوز آف دا نیچرل ریسورسز دیٹ واز کلین انڈر گراؤنڈ ڈرنکنگ واٹر. تو جب ریسورسز کو آپ مس یوز یا ابیوز کرتے ہیں تو وہ سسٹین نہیں رہتے. اسی طرح یونائٹڈ نیشنز کی جو ڈفرینٹ کانفرنسز ہیں، سمٹس ہیں، کنونشنز ہیں، اس میں اس پہ ڈیبیٹس ہوتی رہیں پچھلی کئی ڈیکیڈز میں. اس میں سسٹینیبلٹی سائنس، سسٹینیبل انوائرمنٹ کی جو ڈیبیٹس ہیں انہوں نے رول پلے کیا کہ انوائرمنٹ کی بھی کنزرویشن ہونی چاہیے. این انڈیورنگ ایکو سسٹم کنڈیشن. ایکو سسٹم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم یہاں پہ رہتے ہیں شہر میں، شہر کی ایک سرٹن کلائمیٹ کنڈیشن ہے، اس میں بارش ہوتی ہے، بارش سے پانی ریچارج ہوتا ہے، ایک خاص طرح کا یہاں پہ سوئل کا جو ہے زمین کا ایک سٹرکچر ہے، اس میں وائلڈ لائف ہے، اس میں سرٹن ٹائپ کی معدنیات ہو سکتی ہیں، بہت پانی ہے، ہیومن بینگز یہاں پہ رہتے ہیں، ہیومن بینگز کی ایکٹیویٹیز ہیں، یہاں پہ کی کراپس ہیں، پروڈکٹیوٹی ہے جو ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی، بہت سی چیزیں مل کے اکولوجیکل انوائرمنٹ بناتی ہیں. وہ واٹر بھی ہے، وہ یہاں کی گرمی بھی ہے، یہاں کی سردی بھی ہے، یہاں کے ریسورسز بھی ہیں، انڈر گراؤنڈ ریسورسز ہیں، آن گراؤنڈ ریسورسز ہیں، ریورز ہیں، ندیاں ہیں، وہ سب مل کے اکولوجیکل سینس بناتی ہیں. این انڈیورنگ ایکو سسٹم that maintains its capacity to support human life and other. ہمارا ایکو سسٹم یہ ہے کہ اگر ہم لاہور پہ دیکھیں تو لاہور میں لوگ انڈر گراؤنڈ واٹر کو اپنے ڈرنکنگ نیڈز کے لیے یوز کرتے ہیں. اس کے ریچارج یا نیچرل سورس راوی ہے،
اور آج کا اگر ہم دیکھیں اپنی سوسائٹی پہ غور کریں تو راوی میں سارا جو انڈسٹریل ویسٹ ہے، اور وہ جو انڈسٹریل ویسٹ کی وجہ سے پورا راوی جو ہے وہ کنٹامینیٹڈ ہے. وہ فریش واٹر ہی نہیں ہے، نہ آپ اس میں سوئمنگ کر سکتے ہیں، نہ اس میں سمندری حیات جو ہے وہ سسٹین کر سکتی ہے. اگر اس سے کوئی ریچارج ہوتا بھی ہے نیچرل، تو وہ سارا انڈسٹریل کنٹامینیٹڈ واٹر ہے جو ریچارج ہو رہا ہے ہمارے زیر زمین پانی میں. اس سے پانی کنٹامینیٹڈ ہے، اس میں بیکٹیریل کنٹامینیشن ہے، اس میں کیمیکل کنٹامینیشن ہے. وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پانی کو دوبارہ سے پیا جا سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیچرل ایکولوجی ہے اس کو ڈسٹرب کیا گیا ہے، وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی ڈیبیٹس ہیں، جو ورلڈ کنونشنز ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے، جو کنزرویشن کی ڈیبیٹس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایکولوجیکل پروٹیکشن جو ہے اس کو یقینی بنائیں گے. اے بیلنس بٹوین پریزنٹ اینڈ فیوچر جنریشن اینڈ ود ان دا پریزنٹ جنریشن. ایسا نہیں کریں گے کہ ہم اپنے لیے ایز تو بنا لیں لیکن اپنی فیوچر جنریشنز کے لیے چیلنجز چھوڑ کے چلے جائیں. آج جہاں لاہور میں پہلے پانی مل جاتا تھا 60 یا 70 فٹ کا بور کرنے سے، آج اگر ہم لاہور میں دیکھیں تو اولڈ سٹی میں 300 فٹ سے لے کے 600 فٹ تک بور کرنا پڑتا ہے، ڈیپ ویل بنانے پڑتے ہیں، تب جا کے ڈرنکنگ نیڈز کے لیے پانی ملتا ہے. اگر ہم کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں بنائیں گے کہ اس کی کنزرویشن کی جائے تو یہ یقینی ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے لیے ایک ڈسٹرکٹیو سچویشن چھوڑ کے جائیں گے. ہم جو نیچرل جو سینیریوز ہیں اور جو ایکولوجیکل سینس ہے اس کو ڈسٹرب کر کے جا رہے ہیں. یہ بہترین اگزامپل ہے لاہور کی کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ تب ہوگی جب ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی چیزوں کو سنبھال کے رکھیں گے، اپنے نیچرل انوائرمنٹ کی کنزرویشن کریں گے، بائی ہیونگ دا انڈرسٹینڈنگ دیٹ دس از essential فار آور جنریشن ایز ویل، فار اپ کمنگ اینڈ فیوچر جنریشن ایز ویل، کہ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کو بھی ہم نے ایک ایسی چیز دے کے جانی ہے کہ ہم انہیں بتا سکیں گے کہ ہم نے اپنا انوائرمنٹ سنبھالا ہوا تھا، یہ ماضی میں محفوظ ہاتھوں میں تھا، اور ہم آپ کو ایک سیکیور اور سسٹینیبل انوائرمنٹ دے کے جا رہے ہیں اپنی آنے والی نسلوں کو. تب پریزنٹ جنریشن فیوچر جنریشن کے بارے میں بھی سوچیں گی تو پھر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو ہے آٹومیٹک سوسائٹی میں آئے گی.